اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے غم دور ہوں، آپ کی مشکلات آسان ہو جائیں، آپ کی زندگی سے پریشانی ختم ہو جائیں، آپ کو غیب سے رزق ملے اور برکت والا رزق ملے، تو آپ کثرت سے استغفار کرنا شروع کر دیں۔ لیکن ٹھہریے، استغفار کرنے کا خاص طریقہ ہے۔ جب خاص طریقے سے کیا جائے تبھی استغفار سے زندگی بدلتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو استغفار کا طریقہ بھی بتائیں گے اور اس کے اسرار و رموز پر بھی بات ہوگی۔ یہ بہت اہم اور بڑی معلوماتی ویڈیو ہے، آپ سے التماس ہے کہ آخر تک پوری دیکھیں۔ آج ہم ایک نہایت یہاں موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی دکھوں کا بوجھ محسوس کیا ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ مشکلات حد سے بڑھ رہی ہیں اور ان سے نکلنے کے لیے آپ کو کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے؟ آپ سوچتے ہیں کہ چاہے کچھ بھی کریں، مسائل ایک کے بعد ایک آتے ہی رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پریشانی آپ کو رات بھر جگائے رکھتی ہوں، آپ کا دماغ ٹینشنوں سے بھرا ہوا ہو، پریشانیاں جو آپ کو آرام نہیں کرنے دیتی۔ اگر آپ نے ایسا محسوس کیا ہے تو اب فکر مت کریں، کیونکہ آپ اکیلے نہیں ہیں۔ بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ کامن ہے۔ آج میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا طاقتور شیئر کرنا چاہتا ہوں جو ان بوجھوں کو کم کرنے، ان پریشانیوں کو دور کرنے اور آپ کی زندگی میں غیر متوقع جگہوں سے برکات لانے میں مدد دے سکتا ہے۔ جس طاقت کی میں بات کر رہا ہوں اسے استغفار کہتے ہیں، یعنی اللہ سے معافی مانگنا۔ تو ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے استغفار کی غیر معمولی طاقت کس طرح آپ کے دکھوں کو دور کرنے اور آپ کو غیب کی نعمتیں پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم نہ صرف استغفار کے حیرت انگیز فوائد کو دریافت کریں گے، بلکہ استغفار کرنے کا صحیح طریقہ بھی بتایا جائے گا جو زندگی بدل دینے والے نتائج لاتا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک شیطان نے حق تعالی سے کہا تھا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، میں ہمیشہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا جب تک ان کی روحیں ان کے جسموں میں موجود رہیں گی۔ جواب میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے بلند مرتبے کی قسم، جب تک میرے بندے مجھ سے مغفرت طلب کرتے رہیں گے میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ استغفار کتنا طاقتور ہے۔ فرمایا، قیامت کے روز جو شخص اپنے نامہ اعمال میں استغفار کی کثرت پائے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگوں، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ پیارے دوستوں، استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنے گناہوں، غلطیوں اور کوتاہیوں کی سچے دل سے معافی مانگنا۔ جب ہم اپنی غلطیوں کا اعتراف کرتے ہیں اور سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس عمل سے ہم بے شمار نعمتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، اور اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کی طرف توبہ کرو تاکہ تم پاکیزہ رزق سے لطف اندوز ہو جاؤ۔ اس آیت کریمہ میں توبہ و استغفار کی کمال فضیلت بیان ہوئی ہے۔ توبہ و استغفار سے اصل مطلوب اپنے گناہوں کی بخشش ہے۔ اگر خلوص نیت سے توبہ کی جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً گناہ معاف فرما دینے والا ہے۔ مزید فائدہ یہ ہے کہ جب تک توبہ و استغفار کرنے والا زندہ رہے گا اللہ اسے متاع حسن سے نوازے گا، اور متاع حسن سے مراد پاکیزہ اور حلال رزق۔ اس رزق میں برکت اور قلبی اطمینان اور سکھ چین کی زندگی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام پر فرمایا کہ اللہ اس قوم پر عذاب نازل نہیں کرتا جس میں توبہ و استغفار کرنے والے لوگ موجود ہوں۔ نیز استغفار سے ایسے ہی مصائب اور بلائیں دور ہوتی ہیں جیسے صدقے سے دور ہوتی ہیں۔ اور یہ بات بہت سی حدیث صحیحہ سے ثابت بھی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ و استغفار کرنے اور نیک اعمال بجا لانے والوں کا بڑا قدردان ہے۔ کسی نے جتنے بھی نیک اعمال کیے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اتنا ہی بلند درجہ عطا فرمائے گا۔ واضح رہے کہ توبہ و استغفار کرتے رہنا بہت بڑا نیک عمل ہے، اسے کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب ہم استغفار کرتے ہیں تو اللہ ہم پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے، وہ ہمارے راستے سے مشکلات کو دور کرتا ہے اور وہ ہمیں ایسے طریقوں سے رزق مہیا کرتا ہے جن کو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے۔ اب میں آپ کو صحیح طریقہ بتاتا ہوں جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ صرف بے فکری سے استغفر اللہ کہنے کا نام نہیں ہے، میرا مطلب ثواب اس پر بھی بے شک بہت زیادہ ملے گا۔ ایسا نہیں کہ اجر نہیں ملے گا، بلکہ اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ بندہ جس زبان، جس حالت، جس جگہ، جس کیفیت سے استغفار کرتا ہو اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ مگر یہاں جس چیز پر بات ہو رہی ہے وہ آپ کی زندگی بدل سکتی ہے۔ جب آپ استغفار کرتے ہیں
تو اسے اپنے ہونٹوں سے نہیں بلکہ اپنے دل سے کہنا ضروری ہے۔ محسوس کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں اور پوری طرح جانیں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ جب آپ اسے اس طرح کرتے ہیں تو حیرت انگیز برکتیں پیدا ہو سکتی ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے خوش ہو کر استغفار قبول فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بالکل دکھاتا ہوں استغفار صحیح طریقے سے کیسے کریں۔ سب سے پہلے تو اپنے اوقات میں سے کوئی خاص وقت مخصوص کریں جس میں آپ فارغ رہتے ہوں، چاہے یہ کسی بھی نماز کے بعد ہو سکتا ہے، یعنی جیسے آپ کی سہولت ہو۔ اپنی سہولت کے پیش نظر کوئی بھی مخصوص ٹائم مقرر کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ پھر اس میں باوضو ہو کر بیٹھ جائیں اور اپنی تمام تر توجہ صرف عمل پر مرکوز رکھیں۔ تو سب سے پہلے اللہ کی حمد سے آغاز کریں، اس کی عظمت، اس کی رحمت اور ہر چیز پر اس کی قدرت کو تسلیم کریں۔ پھر سچے دل کے ساتھ اپنی غلطیوں اور گناہوں کو تسلیم کریں، یہاں تک کہ وہ جو آپ کو یاد بھی نہ ہو۔ استغفر اللہ پوری توجہ کے ساتھ کہیں، پھر دعا کی شکل میں ہاتھ بلند کر کے اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کے گناہوں کو معاف کرے، آپ کو بہتر بنائے اور آپ کو دوبارہ ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اللہ سے اس کی نعمتیں اور رزق مانگیں۔ یقین رکھیں کہ معافی مانگنے سے وہ آپ کو ایسے طریقے سے رزق مہیا کرے گا جو آپ نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور ہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں حقیقی تبدیلی واقع ہوتی ہے، جب ہم سچے دل سے اللہ سے معافی مانگتے ہیں اور عاجزی اور سچے دل کے ساتھ اسے باقاعدگی سے کرتے ہیں، تو یہ ایسا ہے جیسے کوئی نہ ختم ہونے والی رحمت، بخشش اور ہمارے بوجھ سے نجات کا دروازہ کھل جائے۔ بہت سے لوگوں نے استغفار کو اپنے دین کا باقاعدہ حصہ بنا کر اپنی زندگیوں کو بدلتے دیکھا ہے۔ ان کے دکھ مٹ گئے، ان کی پریشانیاں کم ہو گئیں اور غیر متوقع جگہوں سے ان کے پاس رزق آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مسلسل استغفار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اور ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ بناتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو پیارے دوستوں، اگر آپ اپنی زندگی میں اس تبدیلی کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں، یقیناً چاہتے ہیں، تو استغفار کو روزانہ کی عادت بنا لیں۔ خلوت کے علاوہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سفر و حضر، ہر حال میں اس کی خوب کثرت کریں اور خوب خلوص نیت سے کریں اور دیکھیں کہ اللہ آپ کی زندگی کو کس طرح بہتر بناتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی تمام مشکلات کو آسان فرمائے اور ہماری زندگی کو لامتناہی نعمتوں سے بھر دے۔